اکثر نوجوان لڑکے جوئے میں لگے. یہ جو آپ پتہ نہیں کیسا کیسا گیم رمی، ایسے سب پب جی. میرے دوستو فری فائر بھی حضرت کھیلتے ہیں. فری فائر جوا صرف پیسے کو نہیں بولتے، پیسہ لگانا. یہ میرے دوستو غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے کیوں اپنی جوانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ آپ یہ سب کھیل کے کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ترقی مل جائے گی؟ میرے دوستوں ایسی حرام چیز کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ مار دو انشاءاللہ. اور یہ سوچ کے کہ آج غوث پاک کی محفل میں گیا تھا، ان کی آنکھ سے ملا تھا، تم کامیاب کب کہلاؤ گے؟ میرے غوث کی وہ شان ہے اگر چور چوری کی نیت سے آ جائے اور صرف گھر میں داخل ہو جائے تو غوث کی خاصیت سے اللہ چور کو بلایا تھا. ہم ولایت نہیں چاہتے، اللہ دے تو اس کی نعمت ہے، لیکن غوث کی محفل میں آ کر ان ساری واہیات سے ہم توبہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے پیارو، کون غوث اعظم ہے؟ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیطان تیرا. تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور لیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جس کے تلوے کو ہمارے بھارت کے راجا، ہم غریبوں کے داتا خواجہ کریم نواز اپنی آنکھوں میں ملتے ہو، اس تلوے کا نام عبدالقادر جیلانی. جس کے تلوے کو علاء الحق بندری اپنے سر پر رکھتے ہیں، جس کے قدم کو سراج الدین اخیعی اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں، جس کے قدم کو نظام الدین اولیاء اپنے سینے پر رکھتے ہو، وہ غوث اعظم کا قدم ہے قدم. تبھی تو امام عشق و محبت نے بہت کتابیں لکھی، تقریباً 1000 سے زائد. اتنی کتاب آج کے مولوی لوگ لکھ لینا تو سینہ پھٹ کے باہر آ جائے گا. جی اللہ اکبر. سوچیں گے اب تو جنت مل گئی. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں لیکن کسی کتاب پر فخر نہیں کر رہے ہیں. اللہ بے شک. کسی چیز پر فخر نہیں. کنز الایمان ترجمہ قرآن لکھا، حدیث کی کتابیں لکھی، فتاوی رضویہ لکھا، دولت المکیہ لکھا، ہدایت بخشش لکھی. اتنی ساری کتاب لکھنے کے بعد بھی امام احمد رضا خان کتابوں پر ناز نہیں کرتے کہ یہ کتاب قیامت میں مجھے کام آئے گی، یہ تفسیر کام آئے گی، یہ ترجمہ کام آئے گا، یہ میرا فتویٰ کام آئے گا. بلکہ قیامت کے لیے اگر اعلیٰ حضرت کسی چیز کو سرمایہ آخرت بنا رہے ہیں تو یہ ناز نہیں کرتے کہ اتنی کتاب لے کے جاؤں گا، اتنے فتاوے لے کے جاؤں گا، اتنی ساری چیزیں لے کے جاؤں گا، اپنے بچوں کو لے کے جاؤں گا. بلکہ کہتے یہ ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خاص ہے اور میرا بیٹا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان
حضور فاضل یمن حضور رئیس العلماء نعرہ تکبیر. دوستو آپ سب ہماری ماں بہنیں آپ سب نصیب والے ہیں. جی پیرانے پیر دستگیر فرماتے ہیں اور اس وقت تک میرا نام لے نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں. اللہ جب تک میں نہ چاہوں. میں نہ چاہوں. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جی کہ یہ عرس کیوں مناتے ہیں. کیا حضور نے منایا تھا؟ تو جب حضور کے زمانے میں غوث پاک تھے نہیں تو مناتے کیسے؟ سبحان اللہ. غوث پاک تو بہت بعد میں آئے. گھڑی آپ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کتنے بجے ابھی؟ 1:05. ایک سے پہلے کیا آتا ہے؟ وہ 12 سے پہلے کچھ سمجھ میں آیا؟ 11 کے بعد 12 کے بعد کیا سمجھے؟ ہاں سمجھ گئے. جی 1 تک جانا ہے تو 11 کا مدد چاہیے. جی اور آپ دیکھو 11 12 دونوں میں 1 ہے. سمجھے؟ خالی ریلوے اسٹیشن پر 24 والی گھڑی ہے. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اور 24 اس میں بھی نہیں بستا. اس میں بھی زیرو ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسٹیشن والوں کو بھی 24 نہیں پسند ہے. واہ 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 کیا نقطہ ہے حضرت. واہ 24 کسی کو پسند نہیں ہے. آپ سمجھے میری بات کو؟ جی 11 12 اور 1 اور 1 بستا کیسے؟ چھوٹا کاٹا ہوگا 1 پر اور بڑا کاٹا ہو 11 پر. 1 بجیں گے. نہیں 10 پر ہو تو چھوٹا کاٹا ہو 1 پر اور بڑا کس پر ہونا چاہیے؟ 12 پر. معلوم کیا پڑا؟ واہ 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 کیا نقطہ. رب کو محبوب سے جدا نہیں کر سکتے. یہ گھڑی بھی تمہیں عقیدہ دیتی ہے اگر 1 پر کاٹا جاتا ہے تو پہلے 12 پر جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمجھ آئی بات؟ جی جی واہ واہ کیا بہترین نقطہ ہے. تو یہ تو ہر جگہ سے آؤٹ ہے. یہ کہاں سے آؤٹ ہے؟ ہر جگہ سے. آؤٹ. ان کو تکلیف ہوتی ہے. گورو کاٹو آپ، بھات بناؤ آپ، لنگر کراؤ آپ، پیٹ میں درد ہے ان کو. کیوں کرتے ہو؟ ارے بھیا ہم کر رہے نا تکلیف تم کو بھی ہو رہی ہے. بات ہے بے شک. محفل کرو آپ پریشان ہوتے وہ. ارے بھیا ہم نے کی، چندہ ہم نے کیا، اسٹیج ہم نے بنایا، تم سے تو کچھ مانگا بھی نہیں تو اتنی تکلیف کیوں؟ میں نے کہا مرض پرانا ہے. جی جی بیماری پرانی ہے. کیا پرانی ہے؟ اللہ جسے چاہے جب بھیج دے جی سب آتے رہے، لیکن جیسے آقا کی آمد ہوئی ان کا باپ ابلیس جنگل میں جا کے رویا. ارے بھائی اللہ جسے چاہے جب بھیج دے تو تم روئے کیوں؟ پتا چلا ہر اچھی چیز سے ان کو رونا آتا ہے. جی جی حقیقت بات ہے. ہر اچھی چیز سے انہیں رونا آتا. اور حضور سے اچھا کون ہو سکتا؟ جی جب اس میں یہ رو دیے تو ہم اللہ کے ولیوں کو یاد کرے روئیں گے. ہم سمجھ گئے کامیاب ہم ہے، تکلیف انہیں ہے. اور یہ تکلیف پرانی ہے. یہ تکلیف پرانی ہے. ارے بھائی پوری رات جلسہ ہو، کچھ تو اللہ رسول کی بات کر لو. یہ یہی سمجھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کون سی بات اللہ رسول کے خلاف ہوئی ہے؟ جی یہ تم بتاؤ تو. نہیں اللہ کے بارے میں
میں نے کہا اللہ کو جاننے کے لیے اس کے ولی کو تو پہچان. ولی کو چھوڑ کے اللہ تک رسائی کیسے؟ میں نے اللہ رسول کی باتیں کرو. میں نے کہا چلی ذرا اونچا پڑھیا سمجھتے ہو یہاں نوجوانوں غور سے سن. میں نے کہا کلام پڑھ لو. یہ کتاب کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے بتاؤ؟ اللہ کی. آئی کس کے لیے؟ نبی کے لیے آئی. ہم بولے گاروں کے لیے. نبی تو ذریعہ ہے. نبی تو ذریعہ ہے. آئی کتاب ہمارے لیے. آئی کس کی؟ اللہ کی. اس سے کہو کھول 24 سے کہو کھولو سورہ بقرہ. اس میں اللہ تعالیٰ ولی کا ذکر کر رہا ہے. جی 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 بے شک بے شک. 5 مقامات ہیں. اے اللہ یہ کتاب آئی ہمارے لیے اور تو ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ولیوں کا. واہ واہ. تو ذکر کر رہا صاحب کہف کا. تو پتا کیا چلا کہ کتاب اللہ کی اور ذکر اللہ ولیوں کا کر رہا ہے. سنیوں کو عقیدہ مل گیا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں خدا کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضور فاضل یمن حضور سید جانے میاں اشرفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اور دوستو صرف ولی ہی کا نہیں، اگر ولی سے کوئی ناپاک جانور محبت کر لے تو اس کتے کو بھی اللہ یاد کر رہا ہے. کلام پاک میں جہاں جہاں ولی کا ذکر وہی وہی کتے کا ذکر، جہاں صاحب کہف کا ذکر وہی وہی کتے کا ذکر. اگر وہ جنتی تو کتا بھی جنتی. میں نے پوچھا رب کیسے؟ رب نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ کتا لیکن میرے ولی کا وفادار رہا ہے، اس لیے وفاداری ولایت کی وجہ سے اللہ اس کتے کو جنت عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت سمجھ گئے جب بنی اسرائیل کے ولی کے کتا اگر وفادار ہو جائے تو کتا جنت میں چلا جائے. تو سنو اعلیٰ حضرت سمجھ گئے اب اگر جنت میں جانا ہے تو عبد القادر جیلانی کا کتا بن جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان غوث الورا حضور سید جانے میاں قبلہ. غوث اعظم کے کتے بن جاؤ. اور غوث اعظم بنی اسرائیل کے انبیاء کے ولی نہیں ہے. غوث اعظم احمد مختار نبی رحمت حضور کے اللہ کے حبیب کے امت کے ولی ہے. تو بھی تو اعلیٰ حضرت نہ انگریزوں کا خوف ہے، نہ سہارنپور کا خوف ہے، نہ دیوبند کا ڈر ہے، نہ ندوہ سے کوئی خوف ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ خوف کیوں نہیں؟ کہا سنو رہتا ہوں بریلی میں لیکن یہ چھوٹی چٹائی سمجھ کر کے مجھے لاچار و مجبور مت سمجھنا. احمد رضا کا حال تو یہ ہے کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا پیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. میرے دوستو یہ غوث اعظم جن کی محفل میں ہم سب آئے ہیں یہ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں. غوث اعظم وہ ہے میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. ہتھیلی پر رائی کا دانا. یہ بات ان کے دماغ میں اترتی نہیں ہے کیونکہ جب دل میں غوث پاک ہے نہیں تو اترے گی کہاں سے؟ سمجھ رہے ہیں ان کے دل میں اترتی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا اتنی بڑی دنیا اور غوث پاک فرماتے ہیں میں جیسے دیکھتا ہوں یہ ہتھیلی پر رائی کا دانا. میں نے کہا نادان یہی تو کرامت ہوتی جو سمجھ میں نہ آئے. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے. لیکن چل تجھے کچھ سمجھاتے ہیں. یہ بتاؤ اب تو آپ سب موبائل اینڈرائیڈ فون استعمال کرتے ہیں. یہ بولو
اگر تم ورلڈ میپ دیکھو، ورلڈ کا نقشہ دیکھو، دنیا کو دیکھو، اپنے گوگل میں اوپن کر کے گوگل میپ میں جا کر کے، تو کیا آتا ہے؟ پہلے گولا آتا ہے، اس گولے کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے جیسے تم کھولتے جاؤ گے نقطے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ تم یہاں بیٹھ کر کے امریکہ کو بھی دیکھ سکتے ہو، یہاں بیٹھ کر کے کینیڈا کو بھی دیکھ سکتے ہو، یہاں بیٹھ کر کے کلکتہ کو بھی دیکھ سکتے ہو، یہاں بیٹھ کر کے چوچا کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ جہاں جہاں سیٹلائٹ سسٹم ہے گوگل میپ میں دیکھنا آتا ہے سیٹلائٹ ویو۔ سیٹلائٹ ویو کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس پر تم نے کلک کر دیا تو تم کو یہ بھی پتا چلے گا یہ شہر میں دیکھو یہ ایئرپورٹ ہے، یہ ریلوے اسٹیشن ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں آستانہ ہے۔ سیٹلائٹ ساری چیزوں کو اسی گاؤں میں بیٹھا کر کے آپ کو سیر کرا سکتی ہے۔ میں نے کہا مسیحوں دیکھ اگر یہودی ایک موبائل بنا دے، اس موبائل میں تم مالدہ میں بیٹھ کر کے پوری دنیا دیکھ سکتا ہے، جبکہ بنانے والا یہودی جب تو یہودی کی تعلیم کو جان گیا، اس کے ایجوکیشن لیول کو مان گیا۔ اب یہاں چل کے دے عبدالقادر جیلانی کو کسی انسان نے نہیں، اللہ رب العزت نے عبدالقادر بنا گیا۔ واہ 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 واہ، اور مہر مصطفیٰ جانے رحمت نے لگائی ہے، اور علی مرتضیٰ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے۔ حسن اور حسین نے اپنی کرسی صدارت پر بیٹھایا ہے۔ جہاں جہاں خدا کی مخلوق رہے گی وہاں وہاں عبدالقادر جیلانی کی شان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، اولاد غوث اعظم۔ اب اللہ فرماتا ہے بے شک جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں تو اللہ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آخری بات سننے کا من ہے؟ آپ کہاں ہوتا ہے جو صحیح سنیں گے؟ اچھا آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے نا؟ نہیں پکا بتاؤ نہ تو بنگلہ میں شروع کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ ہمارا رب تو سب کہتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے تو سب کہتے ہیں، لیکن ایک غوث اعظم کہتے ہیں۔ فرق ہے، وہ بولے تو کوا بھی کہاں کھانا کرے۔ اللہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں ایک بار کہتا ہوں اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، تو 70 بار رب فرماتا ہے انت عبدی عبدالقادر، تو میرا بندہ، سبحان اللہ، میرا بندہ بندہ ہے۔ میرے دوستو پھر اللہ فرماتا ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کس کا نزول؟ آسمان سے فرشتے چلے آئے، خود قرآن کی آیت ہے۔ تو ولی کی بارگاہ میں، اجمیر میں، کچھوچا میں، پنڈوا میں، خمباز شاہ میرا میں یہ فرشتوں کو بھیج کھول رہا ہے۔ اللہ اللہ، کہاں سے بھیج رہا ہے؟ آسمان، وہ آسمان سے آئے اور ہم زمین پر رہ کے نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا نقطہ ہے، واہ۔ اب اگر کوئی تم سے پوچھے اجمیر جاتے کیوں ہو، پنڈوا جاتے کیوں ہو، تو کہنا سنو جب اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مالدہ سے اللہ نے مجھے اجمیر میں بھیجا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ باد۔ اللہ فرمایا اور سنو تتنزل، یہ باب تفاعل سے، یعنی کتنے جاتے نا اجمیر شریف، بھیڑ بہت ہے، بعد میں جائیں گے، بہت پبلک ہے،
لیکن الحمدللہ بنگالی بہاری جو ہوتے ہیں انہیں پبلک سے کوئی خوف نہیں. میں پچھوڑا شہر میں دیکھا ہوں لاکھوں کا مجمع گھس جاتا ہے بیچ میں. جی ان کو ایسا نہیں ہے. یہ جو بہت ہائی پروفائل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ ان کی بات ہے. تو دوستو تو فرشتے آتے کیسے ہیں؟ 1 2 3 4 اس طریقے سے آتے ہیں. تتنزل باب تفاؤل سے، یعنی جب اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ تو فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ اس ولی تک پہنچنے میں ایک دوسرے کو دھکا لگاتے ہوئے پہنچتے ہیں. اب بھیجنے والا رب جانے کہ کتنے ایک ساتھ آئے اور بلانے والے خواجہ جانے کتنے ایک ساتھ آئے. توحید کی نیت سے اگر دھکا مارتے ہو تو گنہگار ہو، اور اگر توحید نہیں ہے بس ان کی بارگاہ کا ایک جھٹکا دنیاوی پھٹکے سے بچاتا ہے تو انشاءاللہ تمہاری ہماری اسی میں کامیابی ہے. آج بالکل ارادہ نہیں تھا تقریر کا اور خاصی بھی آ رہی تھی روم میں، لیکن میرے غوث پاک کا کرم دیکھو. وہ والد بزرگوار اس ملت سے بات ہوئی، ان کی دعا کا اثر رہا کہ میں نے اتنی کچھ تھوڑی بوڑی باتیں آپ کی سماعت تک پہنچا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک محفل کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.